بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں. اشفاق یوسف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے دو وزیر اعظم پاکستان کے ایسے بیانات ہیں کہ جو بڑے اہم ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ اگر $1350 ارب آ جائیں تو کشکول توڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹس کے اندر آ جائیں تو پھر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا حقیقت میں پاکستان اگر ایک مرتبہ اتنے پیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پاکستان کے معاملات حل ہو سکیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ FBR کی اصلاحات کا معاملہ. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں خود FBR کی اصلاحات کے معاملات کو قریب سے دیکھوں گا, اٹینڈ کروں گا میٹنگز. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا انکشاف انگیز جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صرف 20% یعنی کہ 20% اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جو FBR کے ٹیکس گوشواروں کے اندر داخل کیے جاتے ہیں یا وہاں پر جو ہے وہ چھپائے نہیں جاتے, نمایاں کیے جاتے ہیں, اور 80% اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جن کا FBR سے تعلق نہیں ہے. معاملات کیسے حل ہوں گے؟ آٹومیشن سے کیا FBR درست ہو جائے گا؟ نجکاری کے اوپر بھی بات کریں گے. طلعہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رمضان میں آپ کو زحمت دی ہم نے, لیکن ظاہر ہے کہ معیشت رکے گی نہیں, ملک چلتا رہے گا. نہ IMF والوں نے روزہ رکھنا ہے, انہوں نے البتہ یہ ہے کہ ہمیں روزہ لگوا ضرور دینا, جیسے کہ لگوا بھی رہے ہیں. طلعہ صاحب پہلے تو آ جاتے ہیں آپ کے جو کور سبجیکٹ ہے ٹیکسیشن. تو FBR کی اصلاحات اب کہہ رہے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں خود دیکھوں گا, میٹنگز کروں گا. اس کے اندر کہاں پہ رکاوٹ آتی ہے؟ پھر ایک بڑا بیان بھی ان کا سامنے آیا 2 روز پہلے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 80% اکاؤنٹ جو ہیں وہ FBR کے پاس ڈکلیئر ہی نہیں ہے. تو یہ 80% میں وہ بھی شامل ہیں جو ٹیکس پیئرز کے اکاؤنٹ نہیں ہے. کہاں سے یہ فگر ان کے پاس آیا؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیا سورسز ہیں؟ دونوں چیزیں بتا دیجیے گا. اصلاح پہ ظاہر ہے آپ کافی بات کریں گے, لیکن ساتھ اس کو بھی ذرا بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فواد. ایکچولی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارمز کافی عرصے سے چل رہی تھیں ہماری, اور اکثر یہ دیکھا گیا تھا کہ اس میں رکاوٹیں جو آ رہی ہیں زیادہ تر اسٹیک ہولڈروں کی طرف سے آتی ہیں اور اس میں FBR کی طرف سے بھی آتی ہیں. تو اس مرتبہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے شاید یہ سوچا ہے کہ اب میں خود لیڈ کروں گا, اور ہی از نون کہ کافی ایڈمنسٹریٹیولی بڑے یہ ٹف ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو شاید میرا خیال ہے, اللہ کرے, میری دعا ہے کہ یہ کچھ کر جائیں. مگر بات یہ نہیں ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ ریفارم کیا کرنی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں کس نے کرنی ہے, وہ بات کی بات ہے. ریفارم میں ہمیں اگر یہی کرنا ہے کہ جی جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ جی کہ آٹومیشن ہو جائے. آٹومیشن ایک پوری سائنس ہے الگ. جو ریونیو اتھارٹیز کی آٹومیشن ہوتی ہے ایک پوری سائنس ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جی کہ کمپیوٹر لا کے رکھ دیے تو بس کام ہو گیا. جی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں خود لاسٹ ایئر چیئرمین رہا, اور تو اس میں ہم نے IT سے اپنی جو پرال جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ, اس کی ہم نے پریزنٹیشن لی تھی, اور بڑی اچھے قابل لوگ ہیں وہاں پر. انہوں نے ساری چیزیں ہمیں بتائیں کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو میری ٹیم کافی امپریس ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ. تو جب پریزنٹیشن ختم ہوئی اور سوال جواب ختم ہوئے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا ذرا مجھے ٹائم لائن بتا دیجیے کتنے عرصے میں کہ کتنے عرصے میں کون کون سا ماڈیول آپ انکارپوریٹ کر دیں گے. انہوں نے سر وہ تو پیسے آئیں گے تو ہوگا نا. تو اب آپ سمجھ جائیں اس چیز کو. وہ یعنی کہ جب بیل کٹے گا تو پھر گوشت بٹے گا. ابھی بیل آیا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تو چکر تھا. دوسرا میرا خیال ہے وہ ابھی انہوں نے بل گیٹ بلنڈا فاؤنڈیشن سے کچھ انہوں نے لیے ہیں. سو کچھ اچھا ہو جائے اور پرائم منسٹر صاحب دیکھتے ہیں. مگر یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کے 3-4 ڈفرینٹ رنگ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ریونیو موبلائزیشن کے لیے نئے ایونیوز کیا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس کے نیٹ کو براڈن, جس کو ہم کہتے ہیں نا براڈننگ دا ٹیکس نیٹ. تیسرا آپ کا ہے کہ لا کو سمپلیفائی کیسے کریں گے, کیونکہ اس لا کے تحت تو میرا خیال ہے ایک چھوٹا دکاندار اور ایک جائنٹ ملٹی نیشنل ایک ہی ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں. تو سمپلیفیکیشن قانون میں کہاں ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو بریتھ دیں گے. قانون میں کیا فرق ہوگا؟ اتنی موٹی کتاب پڑھ کے کسی کو 10,000 روپے ٹیکس پے کرنا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ نہیں یار 10,000 کی جگہ انہوں نے مجھے 10 لاکھ مانگ لیے ہیں, ورنہ میں کتاب کے ایک اچھے وکیل کو ہائر کروں اور وہ سارا کام کرے گا میرا, تو سب بھاگ جائیں گے. اچھا, لیکن طلعہ صاحب ایک سوال ابھی بھی یہاں پیدا ہوتا ہے. یہ اصلاحات
آئی ایم ایف کے دباؤ کے بعد ہم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اصلاحات ہمیں کرنی چاہیے؟ بہت پہلے سے چل رہی ہیں. کیا چل رہی تھی اصلاحات؟ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں چیزوں کے اوپر؟ ٹیکس ریٹ کو بڑھانا کوئی آئی ایم ایف نہیں ہے, یہ دیا ہوا ہے سارا. دیکھیں بات پتہ ہے, میں آپ کو پہلے بھی چلے اس کو پہلے کلیئر کر لیں. زیادہ سچی باتیں نہیں بتانا چاہ رہا. ایک بات مجھے بتائیں کہ کیا آپ بحیثیت ٹیکس کنسلٹنٹ اور ٹیکس ایکسپرٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان, ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی دباؤ ہے, لیکن پاکستان اس پورے ٹرم کے اندر اپنے سروائیول کے لیے تبدیلی کرنا چاہتا تھا؟ پاکستان کرنا چاہتا تھا. 2014 میں ایک پورا کمیشن بنا تھا, مسعود نقوی صاحب نے ہیڈ کیا, میں بھی ممبر تھا. بہت کمپریہنسو رپورٹ تھی, ورلڈ بینک نے بہت سراہا, آئی ایم ایف کی ٹیم نے سراہا. ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دی جاتی. ٹھیک ہے, کہنا فضول ہے, کون نہیں کرنے دیتا. میری رپورٹ انٹرم آپ نے 10 دفعہ اپنے پروگراموں میں ڈسکس کی ہے, اس میں وہ چیزیں شامل تھیں جس میں اگر آپ کرتے تھے تو میرا خیال ہے یہ جو آج آپ چیزیں فیس کر رہے ہیں نا وہ نہ ہوتی. آپ کو 25 خرب کے نئے ٹیکسز مل چکے ہوتے ہیں اگر یہ تیرے میرے کے چکروں میں نہیں رہتے. کچھ اسٹیک ہولڈر کیوں دے, میں کیوں نہ دوں, نہیں, کچھ ٹیکس اسٹیک ہولڈروں نے تو آ کے ریڈ لائنیں بچھا دی تھی. کوئی ایک بہت بڑی تنظیم جو کہ ہمیشہ دوسروں کو کہتی ہے کہ چور ہیں, ہم ہی ساہوکار ہیں, انہوں نے آ کے ایک ساہوکاری کے چوری کے دھندے کو انہوں نے یعنی کہ ایک اس کو روک دیا کچھ پولیٹیکل پریشر سے. تو یہ مت کہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. لیکن پاکستان کیا ماضی میں اس طرح کی سنجیدہ کوششیں کر چکا ہے کہ جیسا نہیں ہوئی ہے. میں اب پتہ نہیں اب بھی کیا ہوتا ہے. چلے اب کیا ہوتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں نا. ماضی میں کوئی کوششیں ہماری ایسی ہو چکی ہیں کہ سنجیدہ یہ ہے کہ دیکھو رپورٹیں ہر چیز بنی ہوئی ہے. مجھے جب ڈار صاحب لائے تھے تو فل ٹائم اسی لیے لائے تھے, اور ہم بھی سارے دھندے چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے پرو بونو کہ یار چلو ملک کا کوئی کام ہو جائے. بٹ جب رپورٹ بن کے سامنے آئی تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو اعتراض تھا کہ یار وہ جو رسل لانگ کا ایک ہے نا کوڈ, ڈونٹ ٹیکس یو, ڈونٹ ٹیکس می, ٹیکس دا پرسن بیہائنڈ دا ٹری. رپورٹ بہت اچھی ہے سر, مجھ پہ کیوں ٹیکس لگایا بس, لیکن ہے خوبصورت, بہت خوبصورت تھی. اچھا ایف بی آر والوں کو اپنی آٹونومی نہیں چھوڑنی ہے, تو جب تک ان کے بھی مائنڈ سیٹ کو آپ چینج نہیں کریں گے نا ریفارمس. تو طلعت صاحب اب کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے؟ ایک تو ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیں اب کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, کمپیوٹر پہ کام ہو رہا ہے, اور کہاں سے جو ہے وہ جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا ایف بی آر کو, کن جگہوں پر ریڈ لائنز آ جائیں گی. ایک تو سپلٹ ہوئی ہے جو ان کی کسٹمز کی اور ان لینڈ ریونیو کی, وہ اتنا کوئی بڑا معاملہ میرے حساب سے نہیں تھا. اس میں جو ایک کسٹم کا ایشو تھا کہ ہمیں آٹونومی دو تاکہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہم اپنے بندوں کی خود کریں, بس پہلے ایک یونیفارم ہوتا تھا. اور پہلے جو ہم نے رپورٹ میں تجویز کیا تھا 16 میں جو رپورٹ دی تھی کہ کسٹم کو بارڈر سیکیورٹی فورس کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے, ایک ادارہ ہو تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کر سکیں. اب یہاں پر وہ لیویز الگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایف آئی الگ بیٹھی ہوتی ہے, کسٹم الگ بیٹھا ہوتا ہے, باقی ادارے الگ بیٹھے ہوتے ہیں, اینٹی نارکوٹک الگ بیٹھا ہوتا ہے. پھر آپ کسی کی ذمہ داری نہیں لگا سکتے. وہ کہتا ہے اس نے چھوڑ دیا, وہ کہتا ہے اس نے, ایکسائز الگ بیٹھا ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد ایک تو یہ تھا, چلو وہاں کے تک تو ٹھیک ہے, دنیا میں اب 2 ہی کنٹریز رہ گئی ہیں, 3 ہمیں ملا کے, ایک یو کے ہے ایچ ایم آر سی, اور ایک بنگلہ دیش رہ گئی ہے, باقی کوئی نہیں ہے, کسٹم الگ ہی ہے. دوسرا جو آٹومیشن کی آپ بات کریں گے تو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اس بات میں کہ آٹومیشن آپ کو کرنا پڑے گا. اب یہ پرال کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی بہت سی پریزنٹیشن دے نو واٹ ٹو ڈو, بٹ وین ٹو ڈو, فرام ویئر دا منی ول کم دے ڈونٹ نو. اب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اگر ایسی پریزنٹیشن آئے تو اس میں یہ سوال نہ ہو کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کوئی ایلوکیشن ہو جائے گی؟ نہیں, پیسے تو آ جائیں گے, پر کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے آپ اچھا آٹومیشن کرنے سے ہوگا کیا؟ آٹومیشن کرنے سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو انڈیا کی مثال دے دیتا ہوں. انڈیا نے اے آئی کا کانسیپٹ شروع کیا تھا ٹیکس کے اس کے اندر, اور 3 سالوں میں ان کو 3 دفعہ اپورڈ ریویژن کرنا پڑا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اے آئی بیس پہ ان کے پاس ساری اطلاع آ جاتی تھی کہ جی آپ کے بینک کے اتنے اکاؤنٹ ہیں. یہ جو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ابھی 80% اکاؤنٹس آر ناٹ ٹیگ, اس میں بچوں کے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وہ اصل میں مس گائڈ زیادہ کر دیتے ہیں. ہمارے پی ایم صاحب کی یہ کام نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ان کو پتہ ہوگا جی کہ ٹیکس ریفارمز کیسے ہوں گے.
ان کو تو اوور سائٹ ایک کرنی چاہیے. بچوں کے بھی اکاؤنٹس ہیں, پھر بے تاشا اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جو کسی کھاتے میں نہیں آتے. میں آپ دیکھیں نا, اب فرض کریں ایک کمپنی ہوتی ہے, چلے بک کرنے کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 اکاؤنٹ ہیں تو 10 کے 10 لنک ہونے چاہیے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. میرے اگر 3 اکاؤنٹ ہیں تو 3 لنک ہیں, چلے میرے تو بہت سارے نہیں ہوتے لنک, بیواؤں کے ہوتے ہیں, ریٹائرڈ ملازمین کے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اتنی بڑی پکچر پینٹ کر دی جاتی ہے کہ پھر وہ ٹرک کی بتی بن کر نا اس کے پیچھے لوگ پھر بھاگتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں ویسے طلعہ صاحب ایک بات بتائیں, جو ٹیکس پیئر ہے کیا وہ یہ رسک لے سکتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ کو چھپا لے؟ جی چھپاتے ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ ایسا ہوتا ہے. ہوتا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات دیکھیں, اس چیز سے قطع نظر طلعہ صاحب 2024 میں بھی اکاؤنٹ چھپائے جا سکتے ہیں. جی ہو جاتا. تو پھر تو بینکنگ کو اور اسٹیٹ بینک کو, یہ بینکنگ ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے نا. دیکھیں جب پہلے ہم نے مانگے تھے تو یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل ہوئی تھی کہ جی یہ تو سیکرٹ لا ہے, اسٹیٹ بینک نے مخالفت کی, بینکوں نے مخالفت کی, اور پھر ان کے بڑے بڑے مسئلے ہوتے تھے, دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ یوں ہو جائے گا تو یہ یوں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ چھپنے نہیں چاہیے. اور اب دیکھیں جیسے ڈیجیٹائز ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, جو راست ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, آن لائن بینکنگ آ گئی ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. اس کو اب اگر آپ اے آئی سے لے آئیں, جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک آ جاتا ہے کہ جی آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ اتنا خرچہ ہوا ہے, ایف بی آر کی طرف سے. بالکل ایپ پہ آ رہا ہے, ٹیکس آسان ہے ایپ پہ. اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں اگر آئیں گی نا تو اب لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار میں اپنا ٹیکس ریٹرن ڈکلیئر صحیح کروں. لیکن طلعہ صاحب اس میں بھی سارے کریڈٹ کارڈ نہیں آ رہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا, میری تو ٹوٹل پیمنٹ آئی تھی کہ اتنی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کیوں ہم ٹریول کرتے ہیں, دیٹ از دا بزنس ایکسپینس. میں آپ کو بتایا تھا, میرے 2 کریڈٹ کارڈ ہیں, میں اپنے مثال دے لیتے ہیں کیوں کسی اور کی بات کریں. ایک اس کے اوپر آ رہا ہے, ایک نہیں آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے, آپ نے جعلی بنوایا ہوگا نا. آپ نے جعلی نہیں ہے تو وہ بینک کا ہی, بہرحال میرا خیال ہے اس میں بھی گنجائش ہے کہیں پہ. جی. اچھا طلعہ صاحب, اس کو اگر کنکلوڈ کریں ہم, تاکہ اس پارٹ میں بریک لے کے پھر آگے کی طرف ہم چلیں, اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پی ایم صاحب خود ہوں اور آئی ایم ایف کا دباؤ بے تحاشا ہو, وقت کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو, تو اصلاحات کا کچھ معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ سارا کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ رپورٹ تیار پڑی ہوئی ہے, یہ اب 6 مہینے پہلے ضائع کیے کیئر ٹیکرز نے, 6 مہینے اور ضائع ہوں گے رپورٹ لکھنے میں. جو اس میں پسند ہے وہ تو لے لینا, اس کو تو شروع تو کریں نا, کک اسٹارٹ تو لیں. بجٹ آنے والا ہے نا, 21 ایونیو نئے ٹیکس کی میں نے دی ہے یار. 21 نہیں لو, چلو 15 لے کے کم از کم 15 کھرب تو لے لو یار. کل پی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا 9.4 نہیں ہونا چاہیے, آپ کا 13 ہونا چاہیے. تو بھائی رپورٹ تو تیار پڑی ہوئی, آپ اسی میں سے لے لو, 13 ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاحات اگر کرنا چاہیں تو رپورٹس موجود ہیں, معاملات موجود ہیں, اور ایسی رپورٹ ہے. میں آج کہتا ہوں پی ایم صاحب کو, میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ لے کے آئے میرے سامنے, ایک ایک ورڈ کو میں ڈیفینڈ کروں گا, اور اگر وہ بھی کہہ دے کہ نہیں یہ غلط لکھا ہوا ہے تو میں بھی پاکستانی ہوں, یہیں رہنا ہے. میں نے چیلنج ہے طلعہ صاحب آپ کا, چیلنج, اوپن چیلنج. میرے ساتھ 100 ایکسپرٹس تھے فواد صاحب, 100 ایکسپرٹس کی یہ ٹیم تھی. ریڈ لائنز آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کم ہوئی ہیں پاکستان کی؟ ہونی چاہیے. اور یہ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے, ہمارے پی ایم صاحب کو وہ ریڈ لائنز کا پتہ ہے. اب ان ریڈ لائن سے وہ کیسے نپٹتے ہیں, وہ ان کی کامیابی کا راز ہوگا. نہیں, اب ٹائم نہیں آ گیا ریڈ لائن سے نپٹنے کا. تو پچھلے سال بھی تو کوئی دور نہیں تھا نا. اب کچھ زیادہ حالات تھوڑے سیویئر نہیں ہو گئے؟ پچھلے سال تازہ تھا. اب سب کو کھل گئی یہ بات, آئی ایم ایف کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کیا فنکاریاں لگاتے ہیں. ان کو تو 70 سال سے پتہ ہے. اب دے ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جب ڈالر بائی کر رہا ہوتا ہے تو 4 لوگوں کو پتا ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کے 1-2 افسروں کو, فائنانس منسٹر کو, اور آئی ایم ایف کے ہیڈ کو. یعنی کہ آئی ایم ایف کے پاس رپورٹنگ سسٹم پراپر ہے. تو اب آئی ایم ایف کا دباؤ کچھ زیادہ نہیں ہے کہ جی اگر, تو آپ کیوں لینے جاتے ہیں بھائی ان سے؟ آپ قرض لینے جاؤ گے, دباؤ بالکل صحیح کرتے ہو. نہیں سر, میں دباؤ ہونے نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا, لیکن اب ان کا چونکہ دباؤ موجود ہے تو اب یہ مجبوری نہیں ہے کہ یہ کام نہیں. تو پہلے بھی دباؤ ہوتے تھے, اب زیادہ شفاف ہو گیا کام. اچھی بات ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ میں تو کہتا ہوں رپورٹ لے کے نا شروع کر دیں. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا مزید بھی ٹیکس کے معاملات ہیں. پرچون پہ ٹیکس لگنے والا ہے سنا ہے, اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بجلی کے بلوں پہ دکانداروں سے ٹیکس وصول کریں گے. کیسے وصول کریں گے ذرا طلعہ صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے.